ہوں آپ کی ہوسٹ ارسلہ۔ پروگرام ناقابل فراموش میں بہت بہت خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں یہ واقعہ ہمارے ایک لسنر ہیں، انہوں نے اپنا نام ہمیں نہیں بتایا، USA سے ان کا تعلق ہے، اور یہ واقعہ میں انہی کی زبانی آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ ہم دوستوں نے کیلیفورنیا سے آگے گھومنے اور ایڈونچر کا پروگرام بنایا۔ ایک دن ہم اپنے اس سفر کے لیے روانہ ہو گئے اور ہم چاہ رہے تھے کہ ہم ایک ایسی جگہ تلاش کریں جہاں پر ہم بہترین ایڈونچر کر سکیں۔ ہم نے تیز آواز میں میوزک آن کیا ہوا تھا اور وہ بتاتے ہیں کہ ہم مستیاں کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ میرے ساتھ میرے فرینڈ کی گرل فرینڈ بھی تھی اور مجھے ملا کے ہم کل 5 لوگ تھے، اور کافی لمبا تھا۔ ہم میپ کے ذریعے جا رہے تھے اور جس جگہ پر ہم جا رہے تھے میں اس جگہ کا نام آپ کو نہیں بتا سکتا۔ ہمیں ایک ایسی جگہ کی تلاش تھی جہاں پر ایک گھنا جنگل تھا۔ وہاں پر ایک کیسل تھا جو بہت ہی قدیمی زمانے کا بنا ہوا تھا، جو صدیوں سے خالی تھا، اور اس کے متعلق ہم نے کافی قصے اور کہانیاں سن رکھے تھے۔ ہم تقریباً 11 بجے سے گھر کے نکلے ہوئے تھے اور ہمارا یہ پلان تھا کہ جہاں جہاں جگہ ہمیں ملتی ہم وہاں پر رک جاتے، تھوڑا آرام کرتے اور مستیاں کرتے، پکچرز وغیرہ لیتے، اور اس کے بعد پھر ہم گاڑی میں بیٹھ جاتے، پھر ہم آگے نکل جاتے۔ اس طرح کرتے کرتے ہمیں 6 سے 7 گھنٹے گزر گئے، اور جب ہمیں یقین ہو گیا کہ ہم اس کیسل کے قریب ہیں تو ہمیں ایک راستہ نظر آیا۔ اس راستے کے اوپر ایک گھر بنا ہوا تھا۔ پھر ہم نے پروگرام بنایا کہ کیوں نہ ہم اس گھر میں جا کر معلومات کریں کہ آیا اس کیسل کے بارے میں جو قصے اور کہانیاں مشہور ہیں یہ کتنی سچی، اس میں کیا حقیقت ہے۔ اور جب ہم اس گھر میں داخل ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ اس گھر میں آتش دان چل رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ گھر کسی کے یوز میں تھا۔ آدھا گھنٹہ تقریباً ہم اس گھر کے اندر بیٹھے رہے مگر وہاں پر کوئی نہیں آیا۔ ہم وہاں سے نکل گئے۔ جب ہم اس کیسل کے قریب، وہ جو قلعہ نما گھر تھا اس کے قریب پہنچے تو وہاں پر ہمیں ایک بوڑھا آدمی نظر آیا جو ہاتھ کے اشارے سے ہماری گاڑی کو روکنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ ہم نے اس کو گاڑی میں بٹھا لیا اور اس سے پوچھا کہ جی آپ کو کدھر جانا ہے، تو اس نے کہا کہ جہاں آپ لوگ جا رہے ہیں۔ آن ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگے کیونکہ میپ کے مطابق آگے جا کر 3 راستے تھے، اور اس کو کیسے معلوم کہ ہم کیسل والے راستے کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم نے اس سے پھر پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ یہاں پر جتنے بھی لوگ گزرتے ہیں وہ اس کیسل والے راستے کے لیے ہی گزرتے ہیں۔ ہم نے اسے اپنا اتفاق سمجھا اور اس سے کہا کہ ذرا بتاؤ گے کہ کیسل والی کہانی کیا ہے۔ کہنے لگا کہ کہانی سچ ہے، بالکل سچ۔ پوچھا کہ سنا ہے وہاں پر کوئی بوڑھا شخص رہتا ہے جو بارش کی رات میں انسانی دل پکا کر کھاتا ہے۔ کیا وہ بلیک میجک کرتا ہے؟ وہ کہیں جادوگر تو نہیں ہے؟ وہ ہماری باتیں خاموشی سے سن رہا تھا۔ پوچھا کہ آپ بتائیں آپ کو کدھر اترنا ہے، تو کہنے لگا کہ ادھر ہی اتار دو۔ ہم نے اس کو گاڑی سے اتارا اور آگے نکل گئے۔ خاصا اندر کی طرف ہم آ گئے تھے۔ وہاں پر ایک بڑی سی جھیل بھی تھی، اور جہاں تک یاد پڑتا ہے وہ جھیل ساؤتھ لیک تھاؤ کے نام سے تھی۔ ہم اس کیسل میں آ گئے۔ وہ بہت ہی زیادہ پرانے زمانے کا کیسل کسی بھوتیا قلعے سے کم نہیں تھا۔ وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا، مگر ایک بات عجیب سی تھی کہ وہاں پر آتش دان میں آگ جل رہی تھی۔ ہم اب بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ ضرور وہ بوڑھا شخص اسی کیسل میں، اسی بھوتیا قلعے میں رہتا ہے جس کی قصے کہانیاں مشہور تھیں۔ بہت دیر تک پھر ہم ادھر ادھر گھومتے رہے اور تھک ہار کے ایک جگہ آتش دان کے پاس بیٹھ گئے جہاں پر آگ جل رہی تھی۔ رات ہو گئی تھی اور سردی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ہم جب باتیں کر رہے تھے تو ایک نوجوان شخص کمرے میں داخل ہوا، اور جب وہ ہمارے قریب آیا اس کے ہاتھ میں ایک تھالی تھی۔ وہ خون آلود آنکھوں سے ہمیں گھور رہا تھا۔ ہم سمجھے شاید وہ اسی جگہ پر رہتا ہے اور بنا اجازت اندر آنے پر وہ ہم پر غصہ کرے گا، مگر وہ خاموشی سے ہمارے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ ہمیں ویلکم کہنے لگا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ آپ یہاں رہتے ہیں، تو سر ہلایا اس نے، اور آتش دان کے پاس کچھ گلاس رکھے ہوئے تھے
اس گلاس کے اندر اس نے شراب لے لی اور ہمارے آگے پیش کر دی۔ کافی ٹھنڈ تھی، سردی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ایک بار پھر ہم نے اس شخص سے پوچھا کہ آپ یہاں رہتے ہو، تب بھی اس نے ہماری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس سے ہم نے کہا کہ جو ہم نے قصے کہانیاں سنے ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، یہ بالکل سچی کہانیاں ہیں، یہ جو قصے تم لوگوں نے سن رکھے ہیں یہ بالکل سچے ہیں۔ اس بوڑھے آدمی کے ہم نے قصے اور کہانیاں سن رکھے ہیں کہ وہ بارش کی رات میں ایک انسانی دل پکا کر کھاتا ہے، کیا یہ کہانیاں واقعی میں سچ ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، میں نے بھی اس بوڑھے کے متعلق کافی قصے اور کہانیاں سن رکھی ہیں۔ مجھے لگا کہ میری فیملی نہیں ہے اور کافی سالوں پہلے میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد میں ایک یتیم خانے میں چلا گیا۔ جب میں 4 سال کا تھا تو ایک فیملی نے مجھے اڈاپٹ کیا۔ جب میں 6 سال کا تھا تو میرے باپ نے میری ماں کو قتل کر دیا۔ ایک بار پھر مجھے یتیم خانے میں ڈال دیا گیا۔ ایک اور فیملی نے مجھے اڈاپٹ کیا۔ انہوں نے مجھ پر بہت ظلم کیے اور منہ نہ بند رکھنے پر مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی۔ میں اس کے بعد اس گھر سے نکل کر بھاگ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آخر قصہ کیا تھا؟ اس نے کہا کہ میں نے اس بوڑھے کی کہانی سنی ہے اور اتنا ہی نہیں، میں نے بہت کچھ سنا ہے۔ تم لوگ یہاں پر کیسے آ گئے؟ یہ جگہ بہت ہانٹیڈ ہے۔ ہم اس کی بات پر کہہ لگا لگا کر ہنسنے لگے۔ ہم اس کا مذاق اڑانے لگے کہ اس کیسل میں، اس گھنے جنگل میں ہمیں تو کوئی بھوت نظر نہیں آیا۔ کہنے لگا کہ سنو، تم سننا چاہتے ہو نا؟ میں جانتا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس شخص کی اصل کہانی کیا ہے۔ لیکن بہت تکلیف میں تھا، اس کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک دن میرے بیٹے نے مجھے گھر سے نکال دیا کیونکہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ سکون سے زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ مجھے گھر سے دھکے دے کر نکالتے وقت میرے بیٹے نے جو مجھے رقم دی تھی وہ بہت تھوڑی تھی۔ زندگی سے تھک چکا تھا اور میں چاہتا تھا کہ اب میری زندگی میں کوئی مجھے تنگ کرنے والا نہ ہو۔ گھنٹوں گھنٹوں اپنی ماں کی قبر کے پاس بیٹھ کر روتا، جنگلوں میں نکل جاتا۔ باقی کی زندگی ایک ایسی جگہ پر گزارنا چاہتا تھا جہاں پر مجھے کوئی تنگ کرنے والا نہ ہو۔ اس کو خیال آیا اس جنگل میں وہ رہنے لگا تھا، اس کے گھر سے بہت دور آگے جا کے ایک چوراہا نکلتا تھا اور یہ 4 راستے تھے جو شارٹ کٹ تھے اور تنگ تھے، آگے جا کر ہائی وے سے مل جاتے تھے۔ اس نے ان 4 راستوں کے بیچ میں لکڑی کا ایک چھوٹا سا کیبن بنایا۔ اس لکڑی کے اس کیبن میں رہنے لگا اور اس کیبن کے اندر اس نے پیٹرول کے کچھ کین بھر کر رکھ لیے۔ کافی عرصے سے اس جنگل میں رہنے لگا اور اس کو پتہ چل گیا تھا کہ اس ایریا میں، اس راستے میں کافی جنریشن یہاں پر ایڈونچر کرنے کے لیے آتی ہے۔ اس راستے میں یہ سب اس لیے کیا تھا کہ وہ کافی عرصے سے اس جنگل میں رہ رہا تھا اور اس کو معلوم تھا کہ نیو جنریشن اس جنگل میں ایڈونچر کے لیے آتی ہے اور اگر ان کا پیٹرول ختم ہو جائے، ان کو پیٹرول کی ضرورت ہو تو وہ بھاری رقم میں ان کو پیٹرول دے دے اور اچھا معاوضہ لے، اور لوگ مجبوراً ایسا کرتے تھے۔ ایک دن وہ کھانے کی تلاش میں نکلا ہوا تھا، اس کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ آتے آتے اس کو رات ہو گئی اور تیز بارش ہونے لگی۔ جب وہ اپنے کیبن کے پاس آیا اور دیکھا کہ 3-4 لڑکوں نے اس کے کیبن کا تالا توڑ کر پیٹرول نکال لیا، اس نے غصہ کیا، مگر ان 4 نے مل کر اس کو بہت مارا اور اتنا برا مارا کہ وہیں بارش میں ساری رات بھیگتا رہا۔ ہمت کر کے اٹھا اور ان کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے اپنی گاڑی میں تھوڑی پناہ دے دو، بہت ٹھنڈ ہے، میں مر جاؤں گا، مجھے پناہ دے دو۔ وہ گاڑی میں ہی بیٹھے رہے۔ رات کا اندھیرا تھا، بارش سے بچنے کے لیے وہ پناہ ڈھونڈتا رہا۔ آگے جا کے اس کو ایک قلعہ نظر آیا، وہ اس قلعے میں، اس کیسل میں داخل ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کیسل کے اندر روشنی ہو رہی ہے۔ وہ اندر گیا، اندر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ کچن میں گیا اور کھانا ڈھونڈنے لگا۔ وہ پہلے ہی چور تھا، اس کو اپنے پکڑے جانے کی پرواہ نہیں تھی، اس کو بس اپنی بھوک کی پرواہ تھی۔ جب وہ کچن میں گیا اور دیکھا کہ سامنے ایک فریج رکھا ہوا تھا، وہ فریج پورا خالی تھا مگر اس کے اندر صرف ایک دل رکھا ہوا تھا۔ چولہا جلا کے اس نے دل کو کاٹ کر حصے کیے، اس کو آگ پر سینکا
اور پھر کھانا شروع کر دیا۔ پہلے سے ہی اتنا تھک چکا تھا، اس کا پیٹ بھر گیا، تو وہیں وہ کونے میں کچن کے اندر ہی سو گیا۔ صبح آنکھ کھلی اور پھر سے اس نے اس گھر میں کسی کو نہ پایا۔ اس نے اٹھ کر پورا قلعہ، پورا کیسل ڈھونڈ لیا، مگر اس کو وہاں پر کوئی نہیں ملا۔ ایک اور عجیب بات یہ تھی، یعنی کہ اس کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ لڑکا جو کچن میں جا رہا ہے، اس لڑکے کے کمرے سے باہر نکلنے سے لے کے کچن میں جانے تک اور کچن سے واپس کمرے میں جانے تک اس کو کچھ کھانے کو ملتا تھا، ورنہ وہ جب بھی کچن میں جاتا یا فریج کھولتا تو اس کو کچھ بھی دکھائی نہ دیتا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ لڑکا ہی میرے کھانے کا انتظام کر رہا ہے، اور یہ راز وہ جاننا چاہتا تھا۔ ایک دن اس کی صبر کی انتہا ہو گئی، گزر گیا اور اس نے کچھ نہیں کھایا۔ اس کو کمرے سے کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ معمول کے مطابق وہ لڑکا پھر اپنے روم سے باہر آیا اور کچن میں گیا، مگر اس بار وہ کافی دیر اس کچن میں رہا۔ اس بوڑھے کا صبر جواب دے چکا تھا، کیونکہ وہ بوڑھ چکا تھا اور اس کو کچن میں سے کچھ پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھی، اور وہ انتظار کر رہا تھا کہ کب یہ لڑکا اپنے روم میں جائے اور میں کچن میں جا کر اس فریج سے اس دل کو نکالوں اور کھاؤں۔ اس کے باہر نکلنے کا ہی انتظار کرتا تھا، اور وہ یہی سوچتا تھا کہ مجھے اس سے کیا لینا، مجھے کھانے کو مل رہا ہے، کم سے کم مجھے چوریاں نہیں کرنی پڑ رہی، پہلے ہی میرے پیچھے پولیس لگی ہوئی ہے، اور اس سے اچھا موقع وہ جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ پہلے ہی وہ ایک چور تھا، اور اس نے سوچا کہ مجھے کیا، مجھے تو اپنی بھوک مٹانی ہے۔ وہ بوڑھا انسانی دل کھاتا رہا اور ایک درندہ بن چکا تھا۔ اس سے برداشت نہ ہوا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ جس کیسل میں رہ رہا ہے، جس کچن میں وہ فریج کھول کر دل کھاتا رہا، وہ ایک انسانی دل تھا۔ وہ جوان لڑکا ایسا کیوں کرتا رہا؟ اس کمرے میں ایسا کیا ہے؟ آخر وہ لڑکا کون ہے؟ اور وہ اس بوڑھے سے کیا چاہتا ہے؟ بوڑھا بھوک سے تڑپنے لگا۔ اس نے ایک پرانی لوہے کے روڈ اٹھائے اور وہ کچن میں چلا گیا۔ جیسے ہی وہ کچن میں داخل ہوا تو اس کا خوف سے کلیجہ باہر آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک تھالی میں بہت سارا گوشت اور ہڈیاں ہیں۔ اس لڑکے کی نظر جب اس بوڑھے کی طرف پڑی تو وہ اس کو مارنے کے لیے اس کے قریب جیسے ہی جانے لگا تو اس نوجوان لڑکے نے اس کی طرف رکنے کا اشارہ کیا اور کہا کہ رک جاؤ، تمہیں یہ چاہیے تھا نا، یہ لو، لے لو اسے۔ اس نے وہ دل اٹھا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ بوڑھا پہلے ہی بھوک سے بلبلا رہا تھا، اس کو بچہ کھانے لگا۔ وہ لڑکا بغیر کسی پرواہ کے وہ گوشت کی تھالی اپنے کمرے میں لے گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اس بوڑھے نے جب اسے کھایا، جب اس کے پیٹ کی آگ ٹھنڈی ہوئی تو اس کو خوف سا آنے لگا۔ یہ لڑکا کون ہے؟ ایسا کیوں کرتا ہے؟ سارا دن کمرے میں کیا کرتا ہے؟ پاس گیا اور دروازہ بجایا۔ وہ لڑکا باہر آیا۔ اس لڑکے سے اس نے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کون ہو، اس کمرے میں ہی کیوں رہتے ہو، یا پھر تم کوئی بلیک میجک کرتے ہو؟ اس لڑکے نے کہا کہ میں ایک جن ہوں، اور اب تم یہ کام میرے لیے کرو گے، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں تمہیں ماروں گا بھی اور بھوکا بھی رکھوں گا۔ جب اس بوڑھے نے اس کی بات کا انکار کیا تو وہ جن اپنے اصلی روپ میں آ گیا۔ وہ اوپر سے لے کر نیچے تک سیاہ تھا۔ اس کا سیاہ چہرہ اور بڑے بڑے دانت دیکھ کر وہ بوڑھا ڈر گیا اور وہاں سے بھاگا۔ دروازے سارے بند ہو گئے۔ وہ اسے روز مارتا، اور آئے دن روزانہ کئی لوگ غائب ہونے لگے۔ ان کی لاشیں جھاڑیوں اور ندیوں سے ملتی، جن کے پراسرار طور پر ان لاشوں میں سے دل غائب ہوتے۔ پولیس ان سب کیس سے پریشان تھی، قاتل ایک ہی تھا۔ اس جن نے اس بوڑھے کو اپنے ماتحت کر لیا تھا۔ پولیس والوں کو اس پر شک ہو گیا تھا کہ یہی ان سب کا قاتل ہے، اور یہ یہیں رہتا ہے، اسی کیسل میں، وہی ان لوگوں کو مارتا ہے اور ان کے دل نکال لیتا ہے۔ ایک رات پولیس والے یہاں پر آئے۔ دروازے کھڑکیاں خود بخود بجنے لگی، چیزیں خود بخود اپنی جگہوں سے گرنے لگی۔ موسم تبدیل ہو گیا اور تیز آندھی چلنے لگی۔ جب پولیس والے ادھر ادھر بھاگنے لگے، جن نے ان سب کو اٹھا کر پھینکا۔ وہ اپنی جانیں بچا کر وہاں سے بھاگے۔
اکثر یہ قلعہ ایک بھوتیا قلعہ ہانٹڈ پلیس کے نام سے مشہور ہو گیا۔ وہ جن کہتا تھا کہ روزانہ اگر تم 41 دن تک یہ انسانی دل نکال کر کھاؤ گے تو ہمیشہ جوان رہو گے، تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے۔ وہ بوڑھا لالچ میں آ گیا اور روزانہ وہ انسانی دل نکال کر کھانے لگا۔ جب اس نے ہمیں یہ کہانی بتائی تو ہم بہت ہنسے، ہم نے اس کا بہت مذاق اڑایا۔ اس جن کا اس سے کیا مفاد تھا؟ اس جنات کی جو جگہ تھی وہ جن حصار میں تھا اور اپنی جگہ سے نہیں نکل سکتا تھا۔ اسے 41 جانیں چاہیے تھی۔ بوڑھا اس جنات کی جگہ پر لوگوں کو بہانے سے لاتا تھا اور مار کر ان کا دل نکال کر کسی جھاڑی یا ندی میں پھینک دیا کرتا تھا۔ اور جانتے ہو اس کے بعد کیا ہوا؟ دیر تک وہ خاموش بیٹھا رہا، ہم اس کے بولنے کا ہی ویٹ کر رہے تھے، اور اس کے بعد وہ خاموشی سے اٹھا اور کچن میں چلا گیا۔ ہم سمجھے کہ شاید وہ کچن میں کچھ کھانے کے لیے گیا یا کچھ لینے کے لیے گیا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ جب کچن سے باہر آیا، اس نے ٹیبل سجائی اور ہمارے لیے کھانا لگایا۔ ہم نے پوچھا کہ کھانے میں کیا ہے تو اس نے بتایا کہ بھنا ہوا گوشت ہے، اور میں نے یہ اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ جب ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو کھانا واقعی میں بہت مزے کا تھا۔ ہم پھر سے اس آتش دان کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور اس سے پوچھا کہ اب ہمیں بتاؤ کہ پھر کیا ہوا۔ جن نے اس بوڑھے کو خونی درندہ بنا دیا تھا، جیتا جاگتا شیطان تھا۔ جب 41 راتیں پوری ہو گئیں، صدیوں سے قید ہوا وہ جن آزاد ہونا چاہتا تھا۔ اس کی اپنی آزادی اور اس بوڑھے کو جوان رہنے کا لالچ تھا۔ 41ویں قتل کے بعد وہ جن آزاد ہو گیا اور وہ بوڑھا جوان۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ وہ اس بوڑھے کا کیا بنا؟ وہ بوڑھا کہاں گیا؟ کیونکہ یہی تو اس کا ٹھکانہ تھا نا، وہ یہیں رہتا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ اب بھی موجود ہے، اب بھی ہے، سامنے ہے تمہارے، وہ بوڑھا تمہارے سامنے ہے۔ دیکھنے لگے کہ بھائی کیوں مذاق کر رہے ہو، کہاں ہے وہ بوڑھا، بتاؤ ہمیں۔ مذاق بھی اڑا رہے تھے مگر ہمیں خوف بھی آ رہا تھا کہ باقی میں یہ کوئی پاگل تو نہیں ہے۔ کہنے لگا کہ میں مذاق نہیں کر رہا، وہ تمہارے سامنے ہے، میں مذاق نہیں کر رہا، اور جو بھنا ہوا گوشت تم لوگوں نے کھایا ہے وہ انسانی گوشت تھا، انسانی دل تھا۔ اتنا کہتے ہی اس کے جوان چہرے پر جھریاں سی پڑنے لگی اور پلک جھپکتے ہی وہ اپنا روپ بدلنے لگا۔ پھر گلا پھاڑ کر چیخنے لگا کہ ہم کانوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے وہاں سے نکل کر بھاگے۔ وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ ارے تم لوگ کہاں بھاگ رہے ہو، ابھی تو تم نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہے ٹھیک سے۔ وہ اپنے اصلی روپ میں آ چکا تھا۔ الٹیاں کرتے ہوئے، دوڑ لگاتے ہوئے وہاں سے بھاگے اور گاڑی میں بیٹھے اور وہاں سے نکل گئے۔ وہ خوفناک آواز میں گلا پھاڑ پھاڑ کر چلا رہا تھا۔ اس کی آواز کافی کلومیٹر تک دور تک آتی رہی۔ ہم سب بہت بری طرح بیمار ہو گئے۔ اس بات کا ذکر ہم نے کسی سے بھی نہیں کیا۔ میں مانتا ہوں کہ یہ صدیوں پرانا قصہ تھا، لیکن ہمارے ساتھ جو ہوا وہ بالکل حقیقت تھا، جو ہم کبھی بھی فراموش نہیں کر پائیں گے۔ دوستوں، یہ تھا واقعہ ہمارے لسنر نے ہمیں یو ایس اے سے ہمیں بھیجا۔ آپ بھی اپنے واقعات ہمیں اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر شیئر کر سکتے ہیں، وائس کر سکتے ہیں، ٹائپ کر سکتے ہیں۔ جو نئے آنے والے لوگ ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں اور شیئر کر لیں، اور بیل آئکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ساری نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ آؤں گی پھر سے لوٹ کر ایک اور نئے ناقابل فراموش واقعے کے ساتھ۔ جب تک اپنا خیال کرتے رہیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے ایسے ہی یاد کرتے رہیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔